ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان، شکر اور کرم ہے کہ اس رب نے ہمیں عرس اعلیٰ حضرت کی محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ الحمدللہ ابھی جو آپ نے کلام سماعت فرمایا وہ بڑا بہترین کلام ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، فکر رضا والے ہیں، اور اسی پر انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بھی ہوگا۔ میں چند اہم اور ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، توجہ سے ان باتوں کو سماعت بھی فرمائیں اور اپنی زندگی میں انہیں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں مذہب اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور اس پر بھی اس کا شکر اور احسان ہے کہ اسلام جیسا مذہب دے کر کے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا، اپنے محبوب نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے انعام کی بات ہے، بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی تو جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر ہمارا پکا یقین ہونا چاہیے، مضبوط یقین ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا یقین مضبوط نہ رہا، مذبذب ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جگہ جگہ ٹھوکریں کھائیں گے اور در در کی بھیک مانگنے کے لیے ہم پہنچیں گے۔ کبھی سوچیں گے کہ وہاں سے مل رہا ہے ہم وہاں پہنچ جائیں، یہاں بہت اچھا ہے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ کے سامنے پہلے پیش کروں، پھر آپ کو بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت کو نبی کی تعلیمات پر کتنا بہترین یقین عطا فرمایا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ رب العزت نے بہت سارے علوم سے نوازا تھا، ایمان بھی کامل عطا فرمایا تھا اور اصلاح کا جذبہ بھی کامل عطا فرمایا تھا۔ آج ہمارے حالات کیوں بگڑے ہوئے ہیں؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آج مسلمان مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ہندوستان، بیرون ہندوستان، حالات دیکھ لیجیے آپ۔ اس کی وجہ کو اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گا کہ مسلمانوں کے اندر بے یقینی آ گئی ہے، ایمان پر مضبوطی باقی نہ رہی، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر مضبوطی باقی نہ رہی۔ اس وجہ سے آج مسلمان اس طریقے سے تکلیفوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، مشکلوں سے گھرا ہوا ہے مسلمان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین، یعنی مجھے اپنی امت پر خوف نہیں مگر یقین کی کمزوری کا۔ یعنی کیا مطلب؟ مجھے میری امت کے حوالے سے کسی چیز کا خوف نہیں، بس خوف اس بات کا ہے کہ میری امت یقین کے اعتبار سے بہت کمزور ہو جائے گی، ایمانی اعتبار سے کمزور ہو جائے گی، ان کا یقین مضبوط نہیں رہے گا، بس مجھے اسی بات کا خوف ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑی بہترین بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا نجا اول هذه الامه بالیقین والزہد، اس امت کا پہلا گروہ یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے کامیاب ہو گیا۔
اس امت کا پہلا گروہ یعنی صحابہ کرام، تابعین اعظام، قرون اولا جسے کہا جاتا ہے، خیر القرون جسے کہا جاتا ہے، ارشاد فرمایا یہ گروہ کس کی وجہ سے کامیاب ہوا؟ ان کا یقین پختہ تھا اور دنیا سے بے رغبتی تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ اور آخری کا کیا حال ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَهْلِكُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالْبُخْلِ وَالْعَمَلِ۔ عمل یہ عین سے نہیں بلکہ حمزہ سے، عمل ایک معنی ہوتا ہے کام، اور عمل حمزہ سے اس کا معنی ہوتا ہے لمبی امیدیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کا آخری گروہ کنجوسی اور لمبی امیدوں کی وجہ سے سب ہلاک ہو گیا۔ آج دیکھ لیجئے حالات، اگر مدرسے کے لیے کچھ مانگا جائے تو کہتے ہیں مولانا صاحب پیسے نہیں ہیں، اور اگر اسی بچے کے لیے اگر مدرسے کے لیے کچھ مانگا جائے کہ تمہارا بچہ مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کر رہا ہے، کچھ اپنی کمائی سے اس مدرسے کے اندر رقم دے دو، تو کہتے ہیں مولانا صاحب پیسہ نہیں، لیکن اسی بچے کو ٹیوشن میں لگائیں گے 200 نہیں بلکہ 500 روپے نکل جائیں۔ یہ کنجوسی، دین سے دوری۔ اور لمبی امیدیں کیسی ہے؟ ایسا ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب ہمیں دنیا سے جانا ہی نہیں، اب ہمارے پاس زوال آنے والا ہی نہیں ہے، اب ہمیں موت ٹچ بھی نہیں کرنے والی۔ ہماری کیفیت یہ ہو چکی، ہم گناہوں کے اندر اتنے ملوث ہو چکے ہیں، اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، تعلیمات کو ہم اتنی پیچھے ڈال چکے ہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ اب ہمیں دنیا سے نہیں جانا ہے۔ پہلے کے لوگوں کی زندگی کو دیکھیں، لوگ 100 سال سے زیادہ زندگی گزارتے تھے، مگر آج وہ دور باقی نہیں رہا۔ 50 سے 60 سال کی عمر میں لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا میری امت کا آخری گروہ اگر برباد ہوگا، ہلاک ہوگا، تو وہ کنجوسی اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا۔ آج پورے معاشرے کے اوپر ایک سرسری نگاہ دوڑا کر کے دیکھ لیجیے، کیا ہمارا معاشرہ کنجوسی اور لمبی امیدوں میں گرفتار نہیں ہے؟ کیا آج ہم بے یقینی کی اتنی اعلیٰ منزل پر فائز نہیں ہو چکے ہیں کہ ایک پیالی کے عوض کے اندر ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں؟ کسی نے کہہ دیا چلو ہم تمہارا کاروبار شروع کرا دیں گے، لوگوں نے اپنا ایمان بیچ دیا، اپنا عقیدہ تبدیل کر دیا۔ حالانکہ یقین ہے اسے اس بات کا، اس نے پڑھا ہوا ہے، قرآن کی آیتیں سنتا ہے، علماء کے بیانات سنتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، پھر بھی وہ سوچ رکھتا ہے کہ اگر میں اس کے پاس جاؤں گا، عقیدہ تبدیل کروں گا، یہ رکشہ دلوا دے گا، کاروبار شروع کروا دے گا، زندگی اچھی طریقے سے گزر جائے گی۔ اس نے فرامین بہترین طریقے پر سن رکھے ہیں، مگر بے یقینی ایمان کے علاوہ ایسی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے رزق کے دیے جانے پر یقین ہی ختم ہو گیا، اور وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے رب کے علاوہ کسی اور سے رزق ملنے والا ہے۔ تو اسی بے یقینی کی وجہ سے آج مسلمان مارا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ اگر ہمارے راستے کے اندر مصیبتیں آ رہی ہے، حضور کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں، ان تعلیمات کو اپنے پیش نظر رکھو، اور جب بھی مصیبت پیش آ جائے حضور کی تعلیمات پر عمل کر لو، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دے گا۔ ہم انسان ہیں، ہماری زندگی گزارنے کے اسباب محدود ہے، لمیٹیڈ ہے، انلیمیٹیڈ نہیں، لامحدود نہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں، اگر کسی انسان سے ہم نے توقع رکھی، امید لگائی کہ چلو یہ بندہ میری بیٹی کی شادی کے موقع پر مجھے 50,000 روپے دے گا، اب جب بیٹی کی شادی کا موقع آیا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا، امیدیں ختم ہو گئی۔ پیسوں کے حوالے سے بھائی سے توقع رکھی تھی، امید رکھی تھی کہ بھائی انتظام کر دے گا، لیکن بھائی نے بھی دینے سے انکار کر دیا۔ دوست اور احباب سے بھی توقع رکھی تھی، امید لگائی تھی کہ یہ لوگ انتظام کر دیں گے، ان کے اوپر تو میں بہت پیسے خرچ کرتا ہوں، رات 2-3 بجے تک ان کے ساتھ نکڑوں پر بیٹھتا ہوں، یہ تو میرے لیے انتظام کر دیں گے۔ مگر جب وقت آیا ضرورت کا تو دوستوں نے بھی دامن چھڑا دیا،
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے ہم سے وعدہ کر لیا کہ اگر تم یہ کام مکمل کر لو گے تمہیں یہ چیز دی جائے گی، اتنا پیسہ دیا جائے گا۔ اب جب کام مکمل ہو گیا، وعدہ پورا کرنے کا وقت آیا تو دامن چرا کر کے بھاگنے لگے۔ یہ ساری کیفیتیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہماری زندگی کے اسباب جو گزارنے کے ہیں وہ لیمیٹیڈ ہیں۔ لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں، جب یہ سارے لوگ ساتھ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، سیٹھ صاحب سے اگر امید لگائی تو سیٹھ صاحب کا دروازہ بند ہو سکتا ہے، وہ رات کے وقت سو سکتے ہیں، ان کے دروازے پر اگر رات کے وقت دستک دو تو سیٹھ صاحب ناراض ہو جاتے ہیں کہ رات کے وقت کیوں آ گیا میرے پاس۔ اگر کسی امیر ترین آدمی کے پاس اگر آپ پہنچ گئے اور اس کے دروازے پر دستک دی، رات کے وقت نہ صحیح دوسرے کسی وقت میں پہنچے تو کہا جاتا ہے اپوائنٹمنٹ لے کر کے آؤ۔ یہ حالات ہے، مگر ایک دروازہ ایسا ہے جو دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے، اور وہ ہے میرے رب کا دروازہ۔ رات کے وقت بیدار ہو کر کے 2 یا 3 بجے بھی خلوص اور للہیت کے ساتھ 2 رکعات نماز پڑھ کے 2 آنسو بہا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل آسان فرما دے گا، تمہاری مصیبتیں دور فرما دے گا۔ ایک سیٹھ صاحب تھے، میں اکثر یہ واقعہ بیان کرتا رہتا ہوں، ایک سیٹھ صاحب تھے، سننا توجہ کے ساتھ، امیر ترین آدمی بیچارہ، اس آدمی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ صبح کام پہ جاتا، شام کے وقت جب واپس لوٹا تو گھر پر آرام سے کھانا کھانے کے بعد بستر پر لیٹ جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کام سے فارغ ہونے کے بعد جب گھر پہنچا، رات کے وقت اس نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد سوچا کہ چلو نرم و گداز بستر ہے، ایئر کنڈیشن روم ہے، تو میں یہاں آرام کر لوں گا، میں تھوڑا ریلیکس ہو جاؤں گا، آرام مل جائے گا، سکون مل جائے گا۔ لیکن اس وقت ایسی کیفیت اس پر طاری ہوئی کہ جب وہ کھانا کھانے کے بعد بستر پر لیٹنے کے لیے پہنچا تو وہ کروٹیں بدلتا رہا مگر نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتا رہا، ایئر کنڈیشن روم، اے سی چل رہا ہے، سکون والا گدا ہے، نرم و گداز گدا، پھر بھی نیند نہیں آئی۔ پتا چلا کہ نیند بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر نیند اللہ نے عطا فرمائی ہے، صبح سویرے بیدار ہو کر کے دعا پڑھ لیا کرو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ حضور کی تعلیمات ہیں۔ سوتے وقت دعا پڑھ لیا کرو، اللہم بسمک اموت و احیا۔ تو وہ سیٹھ صاحب تھے، اے سی والا روم، نرم و گداز گدا، مگر انہیں نیند نہیں آئی۔ انہوں نے سوچا کہ چلو نیند نہیں آ رہی، گاڑی لے کر کے ایک چکر لگا لیتا ہوں باہر، تھوڑی سی فریش ہوا مل جائے گی تو مجھے سکون والی نیند میسر آ جائے گی۔ گاڑی نکالی، تھوڑی دور چلے، انہیں مسجد نظر آئی، تو دیکھا کہ چلو نیند نہیں آ رہی ہے، وضو کر کے 2 رکعت نماز ہی پڑھ لوں تاکہ 2 رکعت نماز کی برکت سے اللہ مجھے سکون والی نیند عطا فرما دے۔ مسجد کے اندر پہنچے، توجہ سے سننا، بڑی پیاری بات ہے، یقین ہمارا کتنا پختہ ہونا چاہیے۔ مسجد کے اندر پہنچے، وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد جب نماز پڑھنے کے لیے اندر کی طرف جانے لگے تو ایک کونے سے رونے اور سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ جیسے ہی وہ آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، اس آواز کی طرف دوڑے۔ جب اس آواز کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی بڑی گریہ وزاری کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اور اس کے دعا کے الفاظ دلوں کو دہلا دینے والے۔ کیا ہے دعا کے الفاظ؟ اے میرے رب کریم، تو جانتا ہے کہ میں بے بس آدمی ہوں، میں فقیر آدمی ہوں، تنگ دست آدمی ہوں، میرے پاس کوئی زندگی گزارنے کا لمبا سہارا نہیں ہے۔ اب جب میرے پاس زندگی گزارنے کا کوئی بہترین ذریعہ اور وسیلہ نہیں ہے، اب حالت یہ آ پہنچی ہے کہ میری بیٹی بیمار ہے اور اس کے علاج کا میرے پاس 1 روپیہ بھی موجود نہیں۔ اللہ، اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا ہے میرے کریم کوئی انتظام فرما دے۔ اس کا یقین دیکھیں، وہ تھا غریب، وہ تھا فقیر، مگر کسی مالدار کے دروازے پر دستک نہیں دی، وہ تھا محتاج مگر کسی سیٹھ صاحب کے دروازے پر جا کر کے بیکاری بن کر کے نہیں بیٹھا، گیا تو مسجد میں گیا، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اس نے رب کے بارگاہ میں دعا کی۔
جیسے اس شیخ صاحب نے سنا کہ یہ اس طریقے سے دعا کر رہا ہے، تھپ تھپی دے کر کے اسے اٹھا کر کے اپنی جیب سے چند پیسے نکالے اور اسے دیتے ہوئے کہا کہ ان پیسوں کے ذریعے اپنی بچی کا علاج کروا لیں، اور دوسری جیب سے اپنا کارڈ نکال کر کے اس سے کہا کہ ان پیسوں کے علاوہ زیادہ پیسوں کی ضرورت ہو تو اس ایڈریس پر پہنچ جانا، میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ تھا غریب مگر دنیا کا لالچی نہیں تھا، اس نے پیسے تو اللہ کی مدد سمجھ کر کے رکھ لیے کہ اللہ نے مجھے میری مدد کے لیے اس آدمی کو بھیجا ہوا ہے، مگر ایڈریس والا کارڈ اسے واپس دیتے ہوئے کہا کہ میں یہ ایڈریس والا کارڈ قبول نہیں کرتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ میرے پاس پہلے سے ایک ایڈریس موجود ہے، میرے پاس پہلے سے ایک ایڈریس موجود ہے۔ اب وہ سیٹھ صاحب تھوڑے سے ناراض ہو گئے، کہا کہ تمہارے پاس جب پہلے سے ایڈریس موجود تھا تو وہاں جانا چاہیے تھا، اس مسجد میں رو دھو کر کے کیا کر رہے تھے؟ وہ بڑا بیچارہ سنجیدہ لب و لہجے میں اس نے جواب دیا، سیٹھ صاحب سے کہنے لگا حضور معاملہ یہ ہے کہ جس ہستی نے میری مدد کے لیے تمہیں یہاں پہنچایا ہے، میں اسی ہستی کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہوں، میں اسی ہستی کے در پر بیٹھا ہوا ہوں، اس وجہ سے آئندہ جب بھی مجھے مشکل پیش آئے گی میں تمہارے ایڈریس پر نہیں، میرے رب کے دیے ہوئے ایڈریس پر پہنچ جاؤں گا، رب تبارک و تعالیٰ پھر سے میری مدد کے لیے کسی اور کو بھیج دے۔ پتہ کیا چلا؟ اگر رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غریب بھی رکھا ہے، یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دینے والا ہے، اللہ ہمیں عطا فرمانے والا ہے۔ اگر یقین مضبوط ہوگا تو رب تبارک و تعالیٰ چھوٹی سے لے کر کے بڑی مشکلیں ہمارے آسان فرما دے گا، بس یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر یقین مضبوط ہوا تو انشاءاللہ ہمارے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ یقین ہی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں بہتری پیدا فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ابھی ایک پریکٹیکل طریقے پر آپ سوچئے، ہمارے ذہن کے اندر سب سے پہلا خیال کس کا آتا ہے؟ اگر ہم بیمار ہو جائیں تو سب سے پہلا خیال ہمارے ذہن کے اندر ڈاکٹر کا آئے گا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اگر کوئی قانونی کارروائی کرنی ہے تو ہمارے ذہن کے اندر سب سے پہلا خیال کس کا آئے گا؟ وکیل کا آئے گا۔ اگر پیسوں کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو سب سے پہلا خیال کس کا آئے گا؟ بھائی کا آئے گا، دوست احباب کا آئے گا، رشتہ داروں کا آئے گا۔ یہی ہے، یہ ہونا چاہیے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا، مگر ایک سچے مومن کی علامت اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کو جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ کسی قانونی کارروائی میں پھنسا ہو، چاہے اسے پیسوں کی ضرورت ہو، اس سے سب سے پہلے اس کے ذہن کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ میری مدد فرمانے والا ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب میری مشکل آسان فرمانے والا ہے، مصیبتیں مجھ سے دور فرمانے والا ہے۔ اگر یہ انداز رہا تو انشاءاللہ ہم بھی کامیاب رہیں گے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی کامیاب رہے گی۔ چند سالوں پہلے کا آپ جائزہ لے کر کے دیکھیے، 10 سے 20 سال پہلے اگر آپ پیچھے جائیں گے تو ہمارے گھروں میں ایک ماحول تھا کہ اگر کوئی چیز گر جائے، ٹوٹ جائے یا بچہ بھی پھسل کر کے گر جائے تو ماں باپ کی زبان سے پہلا جملہ کیا نکلتا تھا؟ اللہ اکبر، حسبی اللہ۔ حتیٰ کہ مائیں بچوں کو سلانے کے لیے لوریاں دے دی تو حسبی ربی جل اللہ پڑھتے، مگر اب وہ ماحول ختم ہو گیا۔ اب اگر کچھ بچہ گر جاتا ہے یا سامان وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے تو ماں کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ او شٹ، یہ کیا ہو گیا؟ ہوتی ہے یہ کیفیت، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی معاملہ درپیش ہو گیا ہے ہماری زبان پر سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا نام آنا چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا یقین پکا ہوگا۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت کا یقین کتنا پکا تھا۔ اگر آپ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی یقین پختہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ بریلی شریف کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی، اور طاعون کی بیماری ایسی پھیلی کہ اس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ حضور اعلیٰ حضرت کو بھی اس کے اثرات نظر آنے لگے۔
مگر اعلیٰ حضرت کا یقین کہ اتنا پختہ، ایک تعاون زدہ کو دیکھ کر کے دعا پڑھ لی. وہ دعا میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتاتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اگر کوئی بندہ کسی مصیبت زدہ کو یہ دعا دیکھ کر کے یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس مصیبت کے اندر گرفتار نہیں فرمائے گا. تو یہ دعا آپ بھی یاد کر لیجئے. تو جب اعلیٰ حضرت نے اس ایسے تعاون زدہ مسلمان کسی مریض کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت نے یہ دعا پڑھ لی، اور دعا پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت کے اوپر ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ طبیب نے بھی جا کر کے کہہ دیا کہ اب ان کو بھی تعاون کی بیماری لگ گئی ہے. اللہ اکبر. طبیب نے بھی جا کر کے کہہ دیا کہ اب ان کو بھی تعاون کی بیماری لگ گئی. لیکن قربان جائے میرے رضا کی یقین پر. اللہ اکبر. جب امام عشق و محبت سے کہا گیا کہ حضور آپ کو بھی تعاون کی بیماری لگ گئی تو ارشاد فرمایا کہ میرے اندر بولنے کی سکت نہیں تھی، نہ میرا کھانا حلق سے نیچے اتر رہا تھا، مگر مجھے میرے رسول کی تعلیمات پر اتنا یقین تھا کہ مجھے اس بات پر پختہ یقین تھا کہ مجھے تعاون کی بیماری نہیں لگ سکتی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں نے دعا پڑھ رکھی تھی. اس وجہ سے کہ میں نے دعا پڑھ رکھی. اب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جب رات کے وقت سونے لگا تو درد زیادہ ہونے لگا، تو میں نے بارگاہ رسالت کی طرف لو لگائی، توجہ کیا اور رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب. اے اللہ اپنے حبیب کا قول سچا کر دکھا اور طبیب کا قول جھوٹا کر دکھا. یعنی یہ دنیا کو تو بتا دے کہ تیرے حبیب کا فرمان سچا ہے اور یہ طبیب جھوٹا ہے. اب حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جملہ کہنے کے بعد میں سو گیا، سویرے جب اٹھا تو میری ساری بیماری ختم ہو گئی. اب میں نے طبیب کو کہلا بھیجا کہ جاؤ طبیب کو بلا کر کے لاؤ اور چیک کرواؤ کہ میرے اندر بیماری ہے یا نہیں ہے. طبیب نے دیکھ کر کے کہا کہ اللہ کے فضل سے تعاون کی بیماری ختم ہو گئی. امام عشق و محبت نے ارشاد فرمایا مجھے یقین تھا کہ اللہ رب العزت مجھے تعاون کی بیماری میں کبھی مبتلا نہیں فرمائے. تو یہ یقین کی برکت ہے. اگر ہم بھی یہ دعا سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ اگر کسی مصیبت زدہ کو دیکھ لیا اور دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں ہمیں گرفتار نہیں فرمائے. یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں یقین ہوگا کہ ہاں اس طریقے سے ہوتا ہے. مگر ہمیں یقین ہی نہ ہو اور ہم سوچیں کہ چلو دعا پڑھ لیتے ہیں اور یقین نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے ہم پھر سے مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے. دوسرا یقین دیکھیے، کشتی میں سوار ہونے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ایک دعا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ یہ دعا کشتی میں سوار ہوتے وقت پڑھ لے گا کشتی کبھی نہیں ڈوبے گی. اب امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں میں پہلے سفر حج میں اپنے والدین کے ساتھ موجود تھا. اس وقت اعلیٰ حضرت کی عمر 23 سال تھی. کتنی؟ 23 سال. اور 23 سال نوجوانی کا ایک ابھرتا ہوا مرحلہ ہوتا ہے. اس دور کے اندر بھی امام عشق و محبت کا یقین کتنا پختہ. ارشاد فرماتے ہیں سفر حج سے واپسی کے وقت سمندر میں شدید طوفان آ گیا. واپسی میں 3 دن تک طوفان شدید رہا. اس کی تفصیل بہت لمبی ہے. لوگوں نے کفن پہن لیے تھے. حضرت والدہ ماجدہ کا اضطراب یعنی پریشانی دیکھ کر کے ان کی تسکین کے لیے میری زبان سے بے ساختہ ایک جملہ نکل گیا اور کہا آپ اطمینان رکھے خدا کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا. کیا کہا؟ آپ اطمینان رکھے خدا کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا. قسم اٹھا لی. اب اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یہ قسم میں نے حدیث ہی کے اطمینان پر کھائی تھی کہ میرے حضور نے تعلیم فرمائی ہے یہ دعا میں نے پڑھی ہے. یہ دعا مجھے یقین ہے کہ جہاز نہیں ڈوبے گا. مگر دوسرے لمحے میں ارشاد فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہوا کہ میں نے رب کی قسم کھا لی ہے. اس وجہ سے مجھے حدیث یاد آ گئی. کیا حدیث ہے؟ من یتعلی علی اللہ یکذبہ. جو بات میں قسم کھاتے ہیں وہ بھی اسی برت پکڑے.
امام اس کو محبت جیسا امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جیسے میں نے خدا کی قسم کھائی مجھے ایک حدیث یاد آ گئی اور میں لڑز گیا، من یتعلی علی اللہ یکذبہ، جو اللہ تعالیٰ پر قسم کھائے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو رد فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں میں نے رب کی طرف رجوع کیا، حضور کی بارگاہ میں لو لگائی، اب جب رجوع والا معاملہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے 3 دن کے بعد وہ طوفان بھی ختم فرما دیا اور صحیح سلامتی کے ساتھ ہم کنارے پہنچ گئے۔ پتہ چلا کہ اگر یقین پختہ ہوگا تو ہمارا رب ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے گا، حضور ہماری ضرور مدد فرمائیں گے، تو یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات سن لیجیے، اگر کھانے کے لیے بیٹھیں تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ والا برکت اللہ، مگر ایک اور چیز کا اضافہ کر لیجئے اس میں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، بسم اللہ والا برکت اللہ۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے اس دعا کے بارے میں کہ اگر کوئی بندہ اس دعا کو پڑھ کر کے کھانا کھائے گا، اگر اس کھانے کے اندر زہر بھی ملا ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر ختم فرما دے گا۔ اعلیٰ حضرت کو اس کا کتنا یقین تھا، جب طاعون کی بیماری کا ماحول تھا اور اعلیٰ حضرت بہت زیادہ بیمار تھے، اتنے بیمار خود ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، کھانا حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا، مگر ایک غریب آدمی نے مجھے دعوت دی تو میں نے اس کی دعوت کو ٹھکرایا نہیں بلکہ اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس کے گھر پہنچ گیا۔ اب ساتھ میں رہنے والے کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت وہاں پہنچے تو جو کھانا آپ کے لیے پیش کیا گیا وہ آپ کے صحت کے موافق نہیں تھا، آپ کی جسمانی صحت کے موافق نہیں تھا، بلکہ تھوڑا سا آپ کے لیے نازیبہ تھا، مگر اعلیٰ حضرت نے ان کا دل رکھنے کے لیے یہ دعا پڑھ کر کے کھانا کھا لیا، مگر اللہ رب العزت نے اس کھانے کی وجہ سے آپ کے جسم پر کوئی اثر نہیں ہونے دیا، بلکہ آپ کا جسم صحیح سلامت رہا اور آپ اس بیماری سے بھی شفا یاب ہو گئے۔ پتہ کیا چلا کہ اگر ہمارا یقین پختہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بہت سارے راستے کھول دے گا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں میں حج کے موسم میں حرمین شریفین موجود تھا، بالخصوص حرم مکہ کے اندر، تو جب میں اس وقت حرم مکہ کے اندر موجود تھا تو سخت بیمار تھا، آخری دنوں میں طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی تو ارشاد فرماتے وہاں ایک سلطانی حمام ہے، میں اس میں نہایا، باہر نکلا تو دیکھا کہ کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، بارش کا انتظار ہے، بارش برسنے والی، تو میں اب اس حمام سے حرم شریف کی طرف چلنے لگا، ابھی حرم کے قریب ہی پہنچا تھا کہ بارش برسنا شروع ہو گئی، لیکن طبیب نے کہا ہوا تھا کہ آپ بارش کے یا پانی میں زیادہ نہ رہیے گا ورنہ آپ بیمار ہو جائیں گے، مگر حضور اعلیٰ حضرت کا یقین دیکھیں اور ایمان کتنا مضبوط تھا وہ دیکھیں۔ حضور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں حرم شریف پہنچتے پہنچتے بارش برسنا شروع ہو گئی، مجھے حدیث یاد آ گئی کہ جو بارش برستے میں طواف کرے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے، یعنی جو برستی بارش میں طواف کرتا ہے گویا وہ رحمت الہی میں تیر رہا ہے۔ اس فضیلت کو پانے کے لیے میں نے فوراً سنگ اسود کا بوسہ لیا اور طواف کرنا شروع کر دیا، 7 طواف کیے، 7 چکر لگائے حرم کے کعبے کے، جب مکمل ہو گیا تو ایک صاحب نے آ کر کے مجھے کہا حضور آپ ایک ضعیف حدیث کے لیے آپ نے اتنی بے احتیاطی برت لی، اللہ اکبر، حدیث ضعیف تھی، اس صاحب نے عرض کیا حضور آپ نے ایک ضعیف حدیث کے لیے اتنی بے احتیاطی برت لی اور اپنے بدن پر اتنا نقصان برداشت کر لیا؟ اعلیٰ حضرت کا جواب سنا، ارشاد فرمایا اگرچہ حدیث ضعیف ہے مگر میری امید رب سے قوی ہے، میری امید رب سے مضبوط ہے، مجھے رب کی رحمت پر امید تھی کہ اس برستی بارش میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دے گا، تو یہ یقین ہے حضور اعلیٰ حضرت کا۔
ان ساری باتوں سے پتہ کیا چلا؟ اگر ہمارا یقین مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا تو ہمارے سارے راستے آسان ہو جائے گے، ہمارے لیے ساری مشکلیں آسان ہو جائے گی، ساری مصیبتیں ہم سے دور ہو جائے گی۔ بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا ایمان مضبوط رکھیں۔ اور ایمان کیسا مضبوط رکھنا ہے؟ ایمان دونوں طرح سے، عقائد بھی درست ہونے چاہیے، اعمال بھی درست ہونے چاہیے۔ اگر اعمال درست ہیں، عقائد درست نہیں ہے، تب بھی ایمان کامل نہیں، ایمان مضبوط نہیں۔ اگر عقائد مضبوط ہیں، اعمال مضبوط نہیں، کمزوری ہے اعمال کے اندر، تب بھی ہمارا یقین مضبوط نہیں، ایمان مکمل نہیں۔ تو دونوں کے اعتبار سے ہمیں یقین کو اور ایمان کو مضبوط رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہترین کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔